السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا محبوب ترین چینل۔ اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نون لیگ کے پارلیمانی اجلاس میں استعفے اور باقی معاملات پر تو باتیں ہوتی ہی رہی ہیں، مگر فوج کے خلاف بیانیے نے نون لیگ میں دراڑیں ڈال دی ہیں اور پورے اجلاس میں فارورڈ بلاک بننے کی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، اور جس سے مریم نواز بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میاں شہباز شریف کا گروپ بھی مضبوط ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے مریم نواز سے بھی شکایتوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اور مریم نواز کے لیے معاملات کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اور آنے والے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا جو پروگرام نون لیگ نے بنا لیا ہے، مگر اب مریم نواز کے لیے اپنے ارکان کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے۔ ان ساری خبروں میں ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ آپ ہمارا یہ چینل دیکھتے رہیے، خود بھی دیکھیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کو شیئر بھی کیجیے۔ یہ کل جب اجلاس شروع ہوا تو مریم نواز کے سامنے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بننے کی افواہیں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئی کہ مریم نواز کو آخرکار جو ہے نون لیگ کے ایک اہم ترین رہنما کو یہ ذمہ داری سونپنا پڑی کہ وہ اس سارے معاملے کا جو ہے وہ جائزہ لیں اور چھان بین کریں کہ آخر یہ افواہیں کون اڑا رہا ہے اور کس کی وجہ سے یہ سب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جب بریفنگ دی جا رہی تھی تو مریم نواز کو بتایا گیا کہ فوج کے خلاف بیانیے نے نون لیگ کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کر رکھ دی ہیں، اور جو لوگ معاشی طور پر سنبھال رہے تھے نون لیگ کو اور کافی سارے پیسے دے رہے تھے، اب وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پارٹی کو چلانے کے لیے اب پیسہ کم ہو رہا ہے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز کو یہ بھی بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ بھی اندرونی طور پر مضبوط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مریم نواز کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ فوج کے خلاف بیانیے نے نون لیگ کے بیشتر ارکان کو نون لیگ سے متنفر کر رکھا ہے۔ اور ذرائع نے نون لیگ کے حوالے سے اختر صدیقی نیوز کو یہ بتایا ہے کہ مریم نواز کے پاس خواجہ آصف، شہید خاقان عباسی سمیت 26 افراد ایسے ہیں جو اس وقت ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور یا باقی جو اس حوالے سے رہنما ہیں، جو لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے مریم نواز کو بار بار کہا گیا کہ برائے مہربانی آپ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی احتجاجی سیاست کو برقرار رکھیں گے، تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر ارکان نے اس حوالے سے جو ہے وہ شدید تنقید کی اور کہا کہ نہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ احتجاج کا وقت نہیں ہے، ہمیں سینٹ انتخابات پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر سینٹ انتخابات میں ہم وہ عددی برتری حاصل نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے لوگوں کو سینٹ میں نہیں لے جا پائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اگر ہم سینٹ کی نمائندگی بہتر طور پہ حاصل نہ کر سکیں تو پھر ہم ایک مضبوط اپوزیشن گروپ کے طور پہ ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ مریم نواز کو یہ بھی بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف نے بہت سارے لوگوں سے اپنے طور پر جو ہے وہ رابطے کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ جیل میں جان بوجھ کر کھڑے ہیں، اور حمزہ شہباز کو ضمانت مل سکتی تھی مگر انہوں نے جان بوجھ کے ضمانت حاصل نہیں کی، اور مریم نواز کو بتایا کہ اگر وہ چاہتے تو ضمانت حاصل کر سکتے تھے اور آج کے اجلاس میں وہ بھی موجود ہوتے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس اجلاس میں اس وجہ سے موجود نہیں ہے کہ انہوں نے وہ درخواست ضمانت ہی واپس لے لی۔ اور مریم نواز کو جب یہ بتایا گیا کہ فارورڈ بلاک بننے کی جو ہے وہ افواہیں جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں، تو مریم نواز کو دوہری پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایک طرف انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں 4 تاریخ کو شرکت کرنا ہے، اور پھر لیاقت باغ میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی جانا ہے اور ساری حکمت عملی بھی بنانی ہے، اور دوسری طرف جو ہے میاں نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کرنا ہے۔ مگر اب سینٹ انتخابات بھی سر پہ آ گئے، ضمنی انتخابات بھی سر پہ آ گئے، مریم نواز کے لیے دونوں طرف جو ہے وہ گیم کھیلنا مشکل ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے
نو لیگ سمیت JUI اور دیگر سیاسی اپوزیشن جماعتوں کو ایک سائیڈ لائن لگا دیا ہے، اور ان کی وجہ سے اب نو لیگ JUI پہ اور باقی سب کو بھی الیکشن میں حصہ لینے مجبوری بن گیا ہے۔ اور اب یہ اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں، اور وہ حکومت کو صرف باہر تو ٹف ٹائم دے سکیں گے، مگر آئینی اور قانونی لحاظ سے جو پارلیمنٹ میں وہ ٹف ٹائم دے سکتے تھے وہ نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے زرداری نے یہ جو سینٹ الیکشن میں حصہ لینے اور پھر ضمنی انتخابات میں جو جانے کی بات کی ہے، انہوں نے انتہائی دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے انہیں نون لیگ کو بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا کے کھیلنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپوزیشن کے طور پر جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے۔ انہوں نے ایک طرف جو ہے وہ حکومت کے لیے یہ بات کر کے کہ ہم اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، ایک طرف یہ پریشانی، اور دوسری طرف پھر سینٹ انتخابات میں حصہ لینا، اور ظاہری بات ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ پھر ساری مورچے چھوڑ کر سینٹ انتخابات پر زیادہ توجہ کرنا پڑ رہی ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سینٹ میں پہنچا سکے، تاکہ کل جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے نیب کے حوالے سے یا کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں جو ہے سینٹ انتخابات کی تصویر کچھ یوں بن سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں لے جانے والی جماعت بن سکتی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر ہوگا، تیسری قوت جو ہے وہ نون لیگ ہو سکتی ہے۔ ایک اور بڑی خبر جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ بھی اب اپنے طور پر بہت زیادہ منظم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کے جو نئے امیر ہیں وہ جو ہے ہنگامی بنیادوں پر مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں۔ تو یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور ضمنی انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو حکمت عملی وضع کی ہے وہ جو سفیر ہے اس کے ایک ملک کے، ان کو جو انہوں نے ابھی تک واپس حکومت نے نہیں بھیجا ہے، تو وہ اس کے واپسی کے لیے اس کو بنیاد بنا کر وہ آگے نکلیں گے، اور پھر فرانس کے سفیر کو جب تک وہ باہر ملک سے نہیں بھیجا جاتا وہ اپنی احتجاجی تحریک ختم نہیں کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان خادم حسین رضوی تو بے شک اس دنیا میں اب نہیں رہے، مگر ان کی جو عددی قوت ہے، ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ اس وقت پورے پاکستان میں اسی طرح موجود ہیں اور اسی طرح سرگرم عمل ہیں، اور اب تو جو ہے وہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں ان کی تنظیم سازی بھی بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے، اور جس وقت یہ تنظیم سازی مکمل ہو گئی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ سیاسی جماعت ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ آنے والے ضمنی انتخابات میں زیادہ امید یہی رکھی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر کوئی پارٹی عددی برتری حاصل کرے گی تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہوگی۔ تاہم چونکہ جمعیت علماء پاکستان اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے جماعت، اس کے علاوہ پاکستان عوام تحریک بھی اسی طرح سے اب پوری طرح سرگرم عمل نہیں ہے، حالانکہ اب ان کی تنظیم سازی بھی مکمل ہو رہی ہے اور وہ اپنے طور پر ضمنی انتخابات اور دیگر معاملات پہ ایک ساتھ کوشش بھی اب انہوں نے شروع کر دی ہے، مگر ڈاکٹر تیرو قادری کے پاکستان عوامی تحریک سے ہٹ جانے اور معاملات کو جو ہے وہ دوسرے رہنماؤں کے سپرد کرنے کے بعد اب اس میں وہ جان تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ سیاسی ماحول ضرور پیدا کر لیں گے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے اور سینٹ انتخابات میں حقیقی کامیابی کس کو ملے گی وہ ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ کی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو نیب کے مقدمات ہیں اب وہ کس رخ اختیار کریں گے، اور سپریم کورٹ میں کون سے بڑے اہم کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے جانے والے ہیں، کتنے رہنماؤں کو ضمانت ملنے والی ہے، یعنی ضمانت ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، اور کتنے نئے لوگوں کو
نیب جو ہے وہ شکنجے میں کسنے والا ہے۔ اس کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز، خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔